بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک نئے دن میں نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی وظیفے کا عنوان جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے کہ ہم جادو اور شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم وظیفے کی طرف بڑھیں، آپ برائے مہربانی اس چینل کو نیچے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مستقبل کی تمام ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ابھی ہم وقت ضائع کیے بنا اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جادو اور شیطانی اثرات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے اور وہ کون سا سنت عمل ہے جس کے ذریعے ہم اس طرح کی تمام برائیوں، اس طرح کے تمام برے جذبات سے بچ سکتے ہیں۔ تو جادو اور شیطانی اثرات چونکہ ہمارے معاشرے میں انتہائی عمل دخل رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے مسائل، بعض اوقات ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے اور ہم انتہائی پریشان رہتے ہیں انہی موضوعات کے اندر انتہائی کنفیوزڈ رہتے ہیں کہ ان کا علاج ہم کس طرح کریں اور جن کا ہمیں درست علاج تک پہنچنے میں ہمیں انتہائی دشواری پیش آتی ہے۔ تو آج میں ایک سنت علاج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ علاج بھی نہیں ہے، اسے آپ بچاؤ کا طریقہ کہہ سکتے ہیں، بچاؤ کا وظیفہ ہے کہ آپ ان تمام برے جذبات سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 5017 نمبر حدیث ہے اور قوی حدیث ہے، اور اس کے راوی مضبوط ہے۔ اس کی راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مضبوط حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی یہ تینوں جو صورتیں ہیں، یہ قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں ہیں۔ یعنی کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ رات کو جب بھی اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو آپس میں ملا لیتے اور اس کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھتے جو قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اپنی ہتھیلیوں کو جسم کے ہر اس حصے تک پہنچاتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، پر ابتدا سر، چہرے اور جسم کے بالائی حصے سے فرماتے، اور آپ یہ عمل 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ ہر رات کو بستر پر دہراتے۔ ایک مرتبہ پھر میں یہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے اور قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں کی تلاوت فرما کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور پھر اسے اپنے جسم کے تمام حصوں پر پھیر لیتے، اور اس عمل کو آپ 3 مرتبہ دہراتے۔ تو یہ حدیث اور یہ سنت طریقہ ہے، انتہائی آزمودہ سنت طریقہ ہے، جس کے ذریعے آپ کسی بھی طرح کے شیطانی اور جادو کے اثرات سے خود کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو مشورہ دینا چاہیں، کسی کو آپ ریکمنڈ کرنا چاہیں تو آپ اسے بھی یہ حدیث، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی 5017 نمبر حدیث ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجیے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔